گھر نہیں ہے ہمارے پاس اور ہم کرائے کے گھر میں رہ رہے ہیں اور کرایہ ہمارا ہم ہر سال دیتے رہے ہیں، اور کیونکہ ہمارے جیسے کہ بچت نہیں ہوتی ہے، اور سسٹم ہمارا ایسا ہے جہاں پہ ایک تو انٹرسٹ آپ جو بتائے اور ایک چیز ہے انفلیشن ڈیفلیشن، تو اس جگہ ہم کس طریقے سے موو کریں، یعنی کیونکہ پورا اکانومکس وہی ڈیسائیڈ کرے، لینڈ ویلیو کیا ہو سکتا ہے، بننے کا ویلیو کیا ہو سکتا ہے، اور بس یہی ریٹ ہے، گورنمنٹ ریٹ تو کوئی چلتا نہیں ہے۔ جی، واقعی ضرورت کے درجے والا مکان، اور علاقے میں بھی وہ علاقہ جہاں میں رہ سکتا ہوں، وہ علاقہ نہیں جہاں شہر کے پوش قسم کے لوگ رہتے ہیں، اور آپ عمر کے اس سٹیج پر پہنچ چکے ہوں کہ جب آپ مکان بنا سکتے ہو، اور عام طور پر ویسا مکان بنانے میں کوئی بڑی رکاوٹ نہیں ہوتی ہے۔ اس ضرورت کے درجے میں مناسب اور واجبی علاقے میں مکان بنانے کا پلان کرنا چاہیے۔ ہاؤس فائنانسنگ کی 2-3 شکلیں ہو سکتی ہیں۔ ایک شکل یہ ہو سکتی ہے کہ یہ مکان 10 لاکھ روپے کا ہے، آپ مجھے ادھار بیچ دیجئے، میں 5 سال میں آپ کی قیمت ادا کر دوں گا، 13 لاکھ میں آپ سے خرید لیتا ہوں، میں آپ کو قیمت ادا کر دوں گا، اور ہر صورت میں 13 لاکھ ہی میں آپ کو دوں گا۔ اسلامک بینکنگ کے اندر اس کو بیع مؤجل کہا جاتا ہے، کہ ادھار فروخت کیا جائے یا ادھار کی قیمت کا لحاظ کیا جائے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں تھوڑی تھوڑی قیمت جمع کرتا رہوں، اور جب 15 لاکھ ہو جائیں گے تب آپ مجھے اس مکان کا مالک بنا دیجیے، پہلے بھی دوں گا تو 13 لاکھ، بعد میں سے دوں گا تب بھی 13 لاکھ۔ اگر آپ کا احسان ہو گیا، اگر بجائے 5 سال کے 3 سال میں نے ادا کر دیا، آپ مجھے کچھ قیمت کم کر دیتے ہیں تو یہ آپ کا احسان ہے، بجائے آپ 13 لاکھ کے 12.5 لاکھ آپ میرے سے لے لیں، کیونکہ میں نے بیفور ٹائم آپ کو پے کر دیا ہے، تو ایسی کوئی چیز آپ کر سکتے ہو تو یہ آپ کا احسان ہے۔ ایک شکل یہ ہو سکتی ہے۔ دوسری شکل یہ ہو سکتی ہے کہ میں آپ کا کرایہ دار بن جاتا ہوں، یہ مکان میں رہنا شروع کر دوں گا، اور اس مکان کا میں کرایہ دار بن جاؤں گا۔ کرایہ دار بننے کے بعد اس مکان کا کرایہ مثلا 20,000 ہے، میں آپ کو 20,000 کرایہ دیتے رہوں گا، اور 20-25,000 روپئے مکان کی جو قیمت 10 لاکھ ہے وہ جمع کرتے رہوں گا۔ 20,000 روپئے کرایہ ہے، اور 20,000 روپئے مکان کی قیمت میں آپ کے پاس جمع کر رہا ہوں، 40,000 میں آپ کو دے رہا ہوں۔ 1 سال گزر گیا، 1 سال گزرتے ہی تقریباً 2-2.5 لاکھ روپے کی رقم آپ کے پاس جمع ہو گئی، تو میں نے 2-2.5 لاکھ آپ کو دے دیے ہیں، تو اب آپ کرایہ تھوڑا سا کم کر دیجیے، آپ میرا کرایہ کم کر دیجئے، اب میں اس مکان کا اتنا پارٹنر بنا دیجئے 2.5 لاکھ کا، تو اب میرا کرایہ 2.5 جو ہے تقریباً 5,000 کم ہو جائے گا، 20,000 کرایہ تھا اب 5,000 کم ہو جائے گا۔ اس طرح سے جتنا میں آپ کے پاس اماؤنٹ جمع کرتے رہوں گا، کرائے کے علاوہ مکان کی قیمت والا حصہ جتنا وہ بڑھتا جائے گا اتنا کرایہ کم ہوتا جائے گا، جتنا میں کم جمع کروں گا اتنا کرایہ زیادہ دیتے رہوں گا۔ تو اسلامک بینکنگ سسٹم کے اندر کئی ایک جائز سولوشن ہے ایسے، لیکن پوری دنیا کا نظام چونکہ فائنانس کا بن چکا ہے، اور فائنانس میں نو رسک بینیفٹ ہر صورت میں آپ کو نچوڑنا ہی مقصود ہے، اس لیے کبھی آپ کو یہ مشورہ نہیں دیا جا سکتا ہے کہ آپ لون اٹھا لیجیے۔ اس لیے ضرورت اپنی جگہ پر ہے، جائز طریقے پر ضرور پورا کرنا چاہیے، لیکن ناجائز طریقے پر لون کے ذریعے سے پورا کرنا کسی طرح کی عقل مندی نہیں ہے۔
چھوٹے پیمانے پر آپ کر سکتے ہیں، بہت بڑے پیمانے پر آپ سوچیں گے تو ہمت نہیں کر پائیں گے آپ، لیکن علماء کے ساتھ بیٹھ کر چھوٹے چھوٹے وینچر آپ بنا کر اس کی مارکیٹنگ اسی انداز میں کیجیے کہ لون کے بجائے ہم یہ جائز طریقے پر کاروبار کرنا چاہتے ہیں، جو بھی آنا چاہتا ہے اس لیے وہ ہمارے پاس آ سکتا ہے، ان بنیادوں پر آ سکتا ہے، یعنی ایک اگریمنٹ ہو سکتا ہے، اگریمنٹ ہو سکتا ہے جی، ایک جس میں میں جو بیچنے والا ہوں میرا بھی کوئی بڑا رسک نہ ہو اور آپ کا بھی کوئی بڑا نقصان نہ ہو جیسا کہ بینکوں میں ہو رہا ہے، تو ایسا طریقہ بہت آسانی کے ساتھ بنایا جا سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ آپ رواجی طریقے سے ہٹ کر سوچئے، مارکیٹ اور بازار کے چلے ہوئے انداز سے ہٹ کر سوچئے۔